شوہر کے جو فرائض ہوں گے وہ بیوی کے حقوق ہوں گے، جو بیوی کے فرائض ہوں گے وہ شوہر کے حقوق ہوں گے۔ پہلا جو فرض ہے شوہر کا وہ ہے حق مہر کا دینا۔ حق مہر دینا مرد پر لازم ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معجل عین سے اور مؤجل حمزہ سے۔ ہمارے اس کو معجل اور غیر معجل بھی کہہ لیتے ہیں، اور اس کے اندر ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ادھاری ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا تو لڑکے سے میں نے پوچھا کتنا حق مہر لکھوں بیٹے؟ سر جتنا چاہے لکھ لیں۔ میں نے کہا 2 لاکھ لکھ لوں؟ کہتے ہیں لکھ لیں۔ میں نے کہا لاؤ نکالو۔ جی وہ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ بھائی اتنا لکھواؤ جو آپ نے دینا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کن نے دینا ہے، ہاں معاف کرا لیں گے۔ اور معافی والا بھی اچھا خاصا ڈرامہ ہے ہمارے یہاں، یہ دینا ہوتا ہے، لہذا اتنا لکھائیں جتنا آپ دے سکتے ہیں۔ اور ایک تو معجل ہے جو فوری آپ دیتے ہیں، 10 20 30 ہزار دے دیتے ہیں۔ جو معجل ہے جس کو ہم غیر معجل کہیں گے، اس کے اندر ٹائم مینشن ہونا چاہیے، اتنے ٹائم کے اندر میں دوں گا، شوہر کی طرف سے ٹائم مینشن ہونا چاہیے، ٹائم بار ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو پتہ کیا سمجھیں گے؟ آن ڈیمانڈ۔ جب بیوی مطالبہ کرے گی یو ہیو ٹو پے، آپ کو دینا پڑے گا۔ اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں وہ جی وہ تو مرنے کے بعد دیں گے، مرنے کے بعد دیں گے، اور مرنے کے اوپر تو مال ہی اس کا نہیں رہا تو دے گا کہاں سے یہ؟ آپ وہ ذمہ داری وارثوں پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ قرض ہوتا ہے۔ مرد کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس کو پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو بندہ مقروض ہوتا ہے، اور اگر اس نیت سے لکھا ہے کہ میں نے تو دینا ہی نہیں ہے تو یہ اپنی بیوی سے بدکاری کر رہا ہے۔ لہذا اس کو پہلی فرصت میں انڈرسٹینڈنگ کریں آپس میں۔ ہاں معافی والی بات آپ نے کی، معافی کیسے ہوگی؟ ہمارے ہاں معافی کا بھی عجیب طریقہ کار ہے۔ 2-3 دن گزرے تو میاں صاحب نے منہ پھلا لیا، منہ سجائے پھر رہے ہیں، بیگم بلاتی اے جی میرے سرتاج، منہ پھلایا ہوا، جی میری بات تو سن لیں۔ نا جی، اکبر معاف کر، اکبر معاف کر۔ اب وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، رشتہ دار برادری کو چھوڑ کے آئی ہے، شہر بھی چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، اور 3 دن بعد میاں صاحب منہ پھلا لیا کہ حق مہر معاف کر۔ تو یہ معافی نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے، فَإِن تِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ، اگر وہ دل کی آزاد مرضی سے خوشی سے کوئی چیز معاف کر دے، قرآن کہتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس کو مزے لے کر کھاؤ۔ سارا معاف کرتی ہے، سارا بھی ٹھیک ہے، آدھا معاف کرتی ہے، آدھا بھی ٹھیک ہے، چوتھائی معاف کرتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی آزاد مرضی ود ہر فری ول وہ معاف کرے۔ یہ بڑی غلط بات ہے، زیادتی والی بات ہے۔ تو پہلا فرض مرد کا یہ ہے کہ وہ حق مہر ادا کرنے کا پورا بندوبست کرے۔ دوسری ذمہ داری ہے نفقہ، بیوی کا خرچہ۔ خرچے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی رہائش کا بندوبست، اس کے خوراک کا بندوبست، اس کے لباس کا بندوبست، اور اس کی علاج کا بندوبست، اور اگر تعلیم کا بھی ہو جائے تو جس کا ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر بیوی کو دینی تعلیم نہیں ہے تو یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ اس کی دینی تعلیم کا بندوبست کرے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں مرد کی قوامیت سے متعلق ہیں۔ اگر یہ وہ ادا نہیں کرتا تو وہ قوام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بیوی کا جو بنیادی ذمہ داری کمانے کی نہیں ہے۔ اس کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر اس نے یہ حق مہر ادا نہیں کیا تو عورت اس کا مطالبہ عدالت میں بھی کر سکتی ہے
اور عدالت کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کے معاہدے کو ختم کر دے۔ تو ہم نفقے کی بات کر رہے تھے، تو نفقہ جو ہے اس کا کیا معیار ہے؟ اس کا معیار مرد کی صلاحیت پر ہے، اس کی استطاعت پر ہے۔ قرآن کہتا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے، مالدار ہے، امیر ہے، تو اپنے معیار کے مطابق نان نفقہ دے گا۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اپنی حیثیت سے دے گا۔ یعنی عورت کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے بات، وہ اس کا میاں کلرک ہے، اوپر اوپر کے بڑے بڑے مطالبات وہ کرتی ہے، تو اسلام نے اس کو نہیں دیا۔ تیسرا فرض ہے شوہر کا ظلم سے اجتناب۔ دیکھیں شادی بندہ کیوں کرتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے، تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان پیار، محبت، شفقت اور رحم کے جذبات رکھے۔ تو اس نیت سے آپ نے گھر لیا تھا، گھر بسایا تھا، اس کو لائے تھے، ظلم کے لیے تو نہیں لائے تھے۔ لہذا ظلم سے اجتناب ایک میں نے اس کو ہیڈ دیا ہے، لیکن اس کے آگے بہت سی شکلیں ہیں۔ یہاں مختصراً یہ سمجھ لیں کہ مرد اپنے قوامیت کے جو اختیارات ہیں اس کو ظالمانہ طریقے سے استعمال نہیں کرے گا۔ اب ظلم کی جو صورتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس کس صورتوں میں ظلم کرتے ہیں لوگ۔ نمبر ہے کہ ایلا، قرآن پاک نے اس کو لیا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ایلا کہتے ہیں ہماری فقہی اصطلاح کے اندر کہ میاں کا اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس کی جو میکسیمم مدت رکھی ہے اللہ نے وہ 4 مہینے۔ 4 مہینے کے بعد معاملے پر غور کیا جائے گا۔ ہمارے بعض فقہا کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی طلاق پڑ جائے گی، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، عورت جانا چاہے تو جا سکے گی، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی ایلا کی صورت میں۔ لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسم والی ہے شرط ہے یہ اصلاً ہی ہے، ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد تو عورت کو تکلیف اور ظلم سے بچانا ہے، تو اس میں قسم کھانے اور نہ کھانے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہمارے بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر قسم نہیں کھائی تو بندہ ٹھیک ہے 2 تو 3 سال تک جدا رہے، بیوی سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے احکامات کی جو علت ہوتی ہے نا، جس وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ کھیل رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ عورت کو، بیوی کو ضرر اور ظلم اور زیادتی سے بچانا۔ شوہر کا بیوی کے پاس نہ جانا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ یا تو عدت کے اس 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے یا طلاق دے دے۔ فرمایا کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے نہ روکو، نہیں وہ تمہیں بھلی لگتی، نہیں اچھی لگتی، چھوڑ دو۔ اچھی روکنا ہے تو ڈھنگ سے روکو، اور روکنے کے لیے پھر وہی چاہیے پیار، محبت اور شفقت، اس کی نیت سے آپ نے روکنا ہے اس کو۔ فرمایا اس کو ضرر دینے کے لیے، زیادتی دینے کے لیے نہ روکو، اس کو جانے دو۔ اب اس کو دیکھیں ایک اور اینگل سے۔ مرد اگر ہے، اصل میں نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بندے کے اخلاقیات اور اس کی عزت اور اس کی عفت کی حفاظت کرنی ہے، اس کی عزت، عفت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے اخلاقیات کی حفاظت کرنی ہے۔ مرد کیا کرے گا؟ دوسری شادی کر لے گا، ٹھیک ہے نا؟ عورت کیا کرے؟ یہ چھوڑے گا تو کرے گی نا۔ ہاں، یہ چھوڑے گا تو کرے گی نا، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اس سے تم زیادتی نہ کرو. میں ستانے کے لیے روکنا، ہمارے تو منہ پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں نا، میں نہ رکھاں گا تے نہ چھوڑاں گا. نہ، یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو اللہ کے نام پہ تم نے کیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بڑا پختہ عہد لیا انہوں نے تم سے کہ تم بحیثیت شوہر ذمہ داریوں کو پورا کرو گے. اس طرح ازدواجی تعلقات کا مقصد میں نبی کہا کہ اخلاق کی حفاظت اور عصمت کی حفاظت ہے. تو لہٰذا اس مقصد نیت سے عورتوں کو اس پاس نہ جانا، بیوی کے پاس نہ جانا، یہ بہت بڑی ضرر والی بات ہے. ایک اور چیز ہے تنگ کرنا اور زیادتی کرنا. اگر آپ کو رغبت نہیں، دلچسپی نہیں ہے، چھوڑ دیں. ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، خواہ مخواہ اس نکاح کے معاہدے کو ہم نے برقرار رکھا ہوا. اللہ کے یہ اس مقصد سے لگا نہیں کھاتی یہ بات کہ نکاح کا مقصد پیار محبت سے رہنا تھا. جب پیار محبت نہیں ہے تو اب کیوں اس کو پھنسا ہوا ہے؟ نہ یہ چھوڑتا ہے نہ وہ جاتی. اچھا، اس کے اندر بڑی حکمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے اس میں ابھی میں بات کرتا ہوں اس کے اوپر. ایک اور چیز جو مردوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہے جب بیویاں زیادہ ہوں تو اللہ نے حکم دیا ہے عدل کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اتفاق کرو. اور عدل کے اندر ظاہری عدل کو لیا گیا ہے، باطنی عدل کو نہیں لیا گیا. ظاہری عدل یہ ہے کہ رہنے کا خرچہ، پہننے کا، علاج معالجے کا، سہولتوں کا وغیرہ. جی ہاں، لامحالہ جب بندہ دوسری بیوی لاتا ہے تو کسی وجہ سے لاتا ہے نا. تو پہلی میں وہ چیز نہیں تھی، دلچسپی کم ہو گئی تھی، تو یہ دلی ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. لیکن عدل کرنا پڑے گا، جس کو قرآن کہتے ہیں فَلَا تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو. اور لٹکتی کی تشریح ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ عورتیں اس کو تانا نہ دیں تیرا میاں کدھر ہے، تیرا میاں کہاں ہے. لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کا میاں آتا جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد ہے مرد کے حقوق، یعنی عورت کے فرائض. جیسے میں نے آغاز میں کہا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو بھی ان کے بیوی کی حیثیت جو فرائض ہیں وہ یاد دلائے جائیں. اس میں ایک تو پہلی وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ خاوندوں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور خاوند کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں. اور یہ خود چونکہ عورت اس کی ہے لہذا اپنی حفاظت کو بھی اس کی حفاظت کہا گیا. اس کے راز کی باتیں یہ سارے اس کی امانتیں ہیں اور اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس میں وہ عورت کوتاہی کرتی ہے بیوی تو مرد اپنے قوامیت کے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے، جس کے پیچھے ہم نے وضاحت کر دی ہے. یہاں عورتوں کے حوالے سے چند حدیثیں آپ کو سنا دیتے ہیں. اس کا پہلا فرض یہ ہے ان لکم لا یؤتین فرشکم احدا تکرہونہ، کہ کسی ایسے فرد کو گھر میں نہ آنے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا. کسی ایسے فرد کو گھر میں نہ آنے دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ لا تصدق بشیء من بیتہ الا باذنہ، اس کے گھر سے کوئی چیز خرچ نہ کرے وہ جب تک شوہر اجازت نہ دے. پھر اگر اس نے ایسا کر دیا ہے تو صدقے کا جو اجر ہے وہ شوہر کو ملے گا اور بیوی پر اس کا گناہ ہوگا. اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے. تیسرا فرمایا کہ جب شوہر گھر میں ہو تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے رمضان کے، مگر اس کی اجازت سے. پھر فرمایا بہترین عورتیں کون سی ہیں، بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے.
اذا نظرت الیہا سرتک، جب تو اس کی طرف دیکھے تجھے خوش کر دے وہ، اور جب تو اس کو حکم دے اس کو پورا کر دے، اور جب شوہر غائب ہو تو اس کے مال کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو یہ بنیادی طور پر چند باتیں تھیں۔